اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان کی یہ پہلی آیہ کریمہ جو آپ مومنین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ دیگر آیات جس میں قرآن کو فرقان کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے علاوہ دیگر الہی اور آسمانی کتابوں کو بھی فرقان کے نام سے قرآن میں یاد کیا گیا، یعنی یہ کہ ایسی کتاب جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرے، اور اس کتاب سے اگر تمسک اچھا ہے، صحیح طریقے سے ہے اور اس کا حق ادا ہو رہا ہے، تمسک بکتاب اللہ سے کتاب کے سے متمسک ہونے کا اگر حق ادا ہو رہا ہے، تو لازمی طور پر یہ کتاب اس شخص میں کہ جو قرآن سے تمسک کرتا ہے کتاب الہی سے، اس کے اندر بھی حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے۔ اور یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے ایک انسان کے لیے کہ جب اس کے لیے حق و باطل میں ہر چیز حق نظر آئے، باطل نظر آئے، ہر چیز ویسی ہی نظر آئے جیسی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت دعاؤں میں سے ہے، وہ یہ کہ اے میرے اللہ، مجھے اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، پروردگارہ ہمیں اشیاء کو، تمام چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسی وہ ہے۔ اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جو چیز جیسی ہو ویسی دکھے۔ مادی چیزیں تو ویسی دکھتی ہیں، البتہ مادی چیزوں میں بھی ملاوٹیں کر کے ظاہر میں کچھ دکھایا جاتا ہے، پیچھے کچھ چھپا ہوتا ہے۔ جیسے سبزیاں بیچنے والے، پھل بیچنے والے، وہ ظاہر میں کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، اندر کچھ چھپائے ہوتے ہیں، لیکن مادی چیزوں میں اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ جب جیسے بلڈنگ ہے، بلڈنگ میں ظاہری میٹیریل کچھ اور دکھ رہا ہو، اندر کچھ اور ہو، اگر وہاں پر اندر صحیح نہ بھی ہو، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ باطل کی ملاوٹ ہو، باطل یعنی میٹیریل کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے حق و باطل الگ ہو جاتا ہے۔ ہر چیز جو صحیح ہے وہ حق ہے، اور جو غلط ہے وہ باطل ہے۔ زبان کا حق و باطل اور ہے، سامان کا حق و باطل اور ہے، دین کا حق و باطل اور ہے، عقائد کا حق و باطل اور ہے، عمل کا حق و باطل اور ہے، سب کے اپنے اپنے پہچاننے کے طریقے ہیں۔ لیکن اگر مادی چیزوں میں، ظاہری چیزوں میں اگر حق میں باطل ملا بھی دیا جائے تو اس کا کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، بس تھوڑا فائدے کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر معنوی چیزوں میں اور روحانی چیزوں میں، خاص کر دین میں، اور وہ چیزیں جس کے انسان کی عملی زندگی سے تعلق ہے اور جس کا اثر انسان کی صرف اس دنیا پر نہیں بلکہ آخرت پہ بھی پڑ رہا ہے، اور انسان کی پوری زندگی اس سے متاثر ہو رہی ہے، وہاں پر جب حق و باطل کی ملاوٹ کی جاتی ہے تو ممکن ہے کہ ایک شے اس طرح نہ دکھے جس طرح واقعاً وہ ہو۔ یعنی باطل، اور اصل ہنر ہی یہی ہے، باطل کا ہنر یہی ہے کہ وہ باطل کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ وہ باطل دکھے ہی نہیں، وہ باطل نہ لگے لوگوں کو حق لگے، باطل پر حق کا لباس چڑھا کر، باطل میں حق کو ملا کر، یہ ہنر ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نورانی کلام میں سے کلام یہ ہے کہ شاید تفصیل اور بھی آئے کہ اگر حق ہوتا اور باطل ہوتا، یعنی اگر یہ ملاوٹ نہیں ہوتی حق و باطل کے درمیان میں، تو پھر کوئی دنیا کے انسان گمراہ نہیں ہوتا۔ سر یہ گمراہیوں کی وجہ جو ہے یہ ہے کیونکہ کچھ لوگ بہت ہی ہنرمندانہ طریقے سے آ کر حق اور باطل کو ملا دیتے ہیں، یہ بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اس موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا لیکن تفصیلی گفتگو نہیں ہو پائی۔ قرآن نے اس کی گفتگو کی ہے۔ قرآن میں آ کر اسلام سے پہلے، یعنی مسلمانوں سے پہلے، رسول اللہ سے پہلے آ کر اہل کتاب کو بھی ڈانٹ پڑی ہے اس بات کی تم یہ کام کیوں کرتے ہو۔ یعنی اہل کتاب سے مراد یعنی یہودی اور نصرانی، البتہ زرتشت بھی اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی جن کے اوپر الہی کتابیں نازل ہوئیں، ان کو اگر قرآن ڈانٹتا ہے کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، یا اہل کتاب، رسول اللہ کو مخاطب کر کے قل یا اہل کتاب
لما تلبسون الحق بالباطل، تم حق اور باطل میں التباس کیوں کرتے ہو؟ باطل کا لباس حق کا لباس باطل کو کیوں پہناتے ہو؟ یہ الگ الگ طریقے سے چھپاتے کیوں ہو؟ کیونکہ یہ چیز مشکل میں ڈال دیتی ہے، یہ چیز انسان کے لیے زیادہ خطرناک بن جاتی ہے۔ ابھی بہت ہی مقدس لباسوں میں آ کر جب وہ باطل ملا کر پیش کیا جاتا ہے تو عام انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی مسئلہ جو ہے عام انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ ابھی جو عمومی طور پر لوگوں میں اتنے مسائل ہیں اور اتنے کنفیوژنس ہیں، اتنے مشکلات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کر یہ ہنر دکھانا شروع کر دیا ہے کہ حق و باطل کو آپس میں ملا کر پیش کرتے ہیں۔ لہذا یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 یہ جہاں پر فرمایا کہ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اور ایک دوسری بحث یہ ہے کہ ابھی یہاں پر فی الحال نہیں کی جا رہی ہے، اگر فرصت رہی تو کی جائے گا، اگر نہیں کی جا سکی تو آپ لوگ خود اس پہ غور کریے گا۔ ایک ہی ساتھ دو آیتیں قرآن کی، دونوں آیتوں میں دونوں مطلب قرآن نے بیان کیا ہے، ہم یہاں صرف ایک مطلب بیان کر رہے ہیں، پہلا والا وہ ہے حق و باطل کی ملاوٹ کا مطلب، لیکن دوسرا مطلب قرآن یہ کہتا ہے کہ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے ہو۔ حق کتمان کرنا، کتمان یعنی یہ کہ ظاہر نہیں ہونے دیتے، بہت سارے حربوں کے ذریعے سے حق کو چھپاتے ہو، کیونکہ حق اگر ظاہر ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ باطل جو ہے وہاں سے چلا جائے گا۔ وہ قانون جو پہلے بیان کیا گیا کہ جعل حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ قانون ہے کہ جب بھی حق آیا باطل چلا گیا، اور قانون ہے، لہذا یہ ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا بھی کہ حق کے آنے سے باطل چلا جاتا ہے۔ لہذا کچھ لوگ کا کام یہ ہوتا ہے کہ حق کو وہ چھپائے رہے، حق کو ظاہر نہیں ہونے دیں، حق کو لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیں، چونکہ حق میں جذابیت ہوتی ہے، حق میں اٹریکشن ہوتا ہے، حق لوگوں کو حقیقت کی طرف کھینچتا ہے، حقیقت انسان کی روح اور انسان کی فطرت کے ساتھ سازگار ہے، حقیقت انسان کو پسند ہے، لہذا حق انسان کو پسند ہے۔ لہذا اگر حق واضح طور پر سامنے آ جائے تو پھر لوگ حق کی طرف چلے جائیں گے، لہذا اس میں آ کر پھر باطل کے ذریعے سے اور ملا جلا کر جو ہے حق کو چھپایا جاتا ہے۔ دو الگ الگ موضوع ہو گئے، ایک ہوا کہ حق و باطل کو ملانا، اور دوسرا مسئلہ ہو گیا حق کو چھپانا، حق کا کتمان کرنا، کہ یہ کتمان جو ہے ایک دوسرے معنی میں وہی کفر کے معنی میں، اس کے قرآن میں بہت زیادہ گفتگو کی ہے کہ آیات الہی کو چھپانا، آیات الہی کا انکار کرنا، آیات الہی، اور بہرحال آیات الہی حق ہیں ساری جتنی بھی آیات الہی چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو، چاہے کلام کی شکل میں ہو، چاہے یہ پوری کائنات میں جو اللہ کی آیتیں بکھری پڑی ہیں، اللہ کی نشانیاں، ساری پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، اور جو کچھ بھی انسان دیکھتا ہے وہ سب اللہ کی نشانی دیکھتا ہے۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، خدا حفاظت فرمائے اس عظیم مفسر قرآن اور عالم فقیہ، عالم با عمل، کہ ان کا فرمانا ہے کہ صرف پوری کائنات میں انسان دو ہی چیزیں ہیں جو کچھ انسان حاصل کرتا ہے، جو پڑھتا ہے، جو سیکھتا ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے شکم سے پیدا ہوئے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس کسی چیز کا علم نہیں تھا، کسی چیز کا علم نہیں تھا، یعنی تم کچھ تھے بھی نہیں، چونکہ علم ہی سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ نے وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، پھر اللہ نے تمہارے لیے سماعت سننے کی طاقت، بصارت دیکھنے کی طاقت، افئدہ تمہارے اندر قلب و روح یہ سب قرار دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو تاکہ تمہارا علم بڑھتا چلا جائے۔ ان کا محترم کا یہ فرمانا ہے بزرگوار کا کہ اس پوری کائنات میں صرف دو ہی چیز علم ہے، دو ہی چیز علم کے شکل میں موجود، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، اور وہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک اللہ کا کلام ہے جو حق ہے، اور ایک اللہ کی یہ خلقت ہے جو حق ہے، یہ پوری خلقت، اور انسان جتنا کچھ بھی پڑھتا ہے دو ہی چیزوں کو پڑھتا ہے، یا کلام الہی کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے کہ ابھی یہ کلام الہی عام نہیں ہو پایا، ہدی للناس نہیں بن پایا، کہ شروع کے دنوں میں جو عرض کیا گیا کہ قرآن تو ہدی للناس ہے، لیکن ہم نے اس کو ہدی للناس بننے سے روکا ہوا ہے، اور چونکہ اس کو ہدی للناس نہیں بننے دے رہے ہیں لہذا وہ ہمارے لیے بھی ہدایت نہیں بن پا رہا ہے، ہمارے لیے بھی اور جو ہے کبھی خسارے کا سبب بن جاتا ہے اگر قرآن سے ہدایت نہیں آتی۔ تو قرآن جو ہدی للناس ہے
اور نہیں بن پا رہا ہے، اور اس سے پوری بشریت ہدایت نہیں لے پا رہی ہے کہ ایک سفر کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے ذریعے سے پوری بشریت کا علاج کیا جائے۔ تو یا تو کلام الہی علم ہے یا تو فعل الہی علم ہے۔ فعل الہی یعنی یہ پوری خلقت، پوری کائنات، یہ اللہ کا فعل ہے، یہ اللہ کا خلقت ساری فعل خدا ہے۔ اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے، جس علم کے طور پر، چاہے وہ سائنس کا کوئی علم ہو یا جس علم کے طور پر جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے، زمین کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، انسانوں کے جسم کے بارے میں، اس کے سائیکالوجی کے بارے میں، نفسیات کے بارے میں، حیوانوں کے بارے میں، چرند و پرند کے بارے میں، اس پوری کائنات میں موجود جو قوانین ہیں اس کے بارے میں، چاہے وہ فزکس کے قوانین ہوں، چاہے وہ میتھمیٹکس کے قوانین ہوں، چاہے یہ جتنا کچھ بھی علم پڑھا جاتا ہے یا فلسفہ جتنا پڑھا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنا، چونکہ فلسفے کے معنی ہیں کسی چیز کی حقیقت کو در کرنا، حق تک پہنچنا، وجود کے حق تک پہنچنا، اصل وجود فلسفے کا موضوع ہے۔ تو یہ جتنا بھی سب کچھ علم ہے اس پوری کائنات میں، وہ یا تو کلام الہی کی شکل میں ہے کہ اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، یا یہ پوری کائنات ہے فعل خدا، یا کلام خدا یا فعل خدا، کہ نہ فعل خدا کا حق ادا ہوا کہ لوگ فعل خدا کو پڑھتے ہیں لیکن اس کو نیچر کہہ کر ایک عجیب سا فیشن بنایا ہوا ہے کہ نیچر میں یہ سب کچھ ہے، نیچر یہ کرے گا، نیچر انتقام لے گا، نیچر کو چھیڑ چھاڑ کرو گے تو نیچر جو بدلہ لے گا، نیچر کے ساتھ جو ہے برا کرو گے تو نیچر بھی تمہارے ساتھ برا کرے گا، بیماریاں آئیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن یہ اتنا ان کا شعور بلند نہیں ہوتا کہ اپنے شعور کی منزل کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں اور کہیں کہ اس نیچر کا خالق کون ہے، یہ نیچر کہاں سے آیا ہے، یہ نیچر کیسے اتنا منظم ہے، یہ نیچر میں کیسے اتنا نظم و ضبط پایا جاتا ہے، یہ نیچر میں ہر چیز کیوں اس قدر حکمت کے ساتھ ہے، اتنی گہرائیاں کہاں سے آئی ہیں۔ یہ بہرحال افسوس ہے، پوری بشریت کے لیے افسوس ہے، اور اسی رنگ میں دھیرے دھیرے ڈھلتے یہ مسلمان جو امت مسلمہ کے لوگ بھی اسی کو اپنا آپ کو فیشن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، علمی اداروں میں آ کر اس پوری اللہ کی خلقت اور اللہ کے فعل کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن پوری کوشش کر کے، پورا زور لگا کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں پر اس معبود کا نام نہ آنے پائے، نام نہیں تو اس کا اشارہ بھی نہ ہونے پائے، خالق کا ذکر نہ آنے پائے۔ یہ بدبختی ہے انسان کی، یہ محرومی ہے انسان کی۔ تو خیر یہ الگ بحث ہے، اور نہیں معلوم کب اس حقیقت کی طرف انسان متوجہ ہوگا۔ البتہ جو بڑے سائنسداں تھے، جو بڑے اسکالرز تھے، وہ آگاہ بھی تھے، انہوں نے ذکر بھی کیا ہے۔ بڑے جو دانشمند گزرے ہیں اور جنہوں نے خدمات کی، انہوں نے ان تمام تحقیقات میں، اپنے ان تمام ریسرچز میں اللہ کے وجود کو محسوس کیا ہے اور اس کو بیان بھی کیا ہے۔ لیکن ابھی مادی دنیا نے یہ فیشن بنایا، یہ میٹیریل دنیا نے آ کر یہ فیشن بنایا کہ اللہ کی کائنات کو، پوری کائنات کو استعمال کرے انسان، کھائے پیے، استعمال کرے، پڑھے لکھے، علم حاصل کرے، لیکن کہیں پر بھی اس معبود کا نام نہ آنے پائے کہ جس نے یہ پوری کائنات خلق کی ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ پھر اس کے نتیجے بھی تو سامنے ہوں گے، اس کے نتیجے میں جو محرومیتیں ہیں وہ بھی تو ہوں گی۔ ٹھیک ہے، جسم کو ممکن ہے بہت ساری چیزیں مل جائیں، لیکن روح کی محرومیت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، روح کے اطمینان، روح کا سکون، روح کی غذا جو ہے وہ ذکر پروردگار ہے، جس سے انسان محروم ہے۔ خیر، اس پر زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے انسان کو۔ تو ہماری بحث یہ تھی کہ یہ بہت بڑی جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ حق و باطل کے التباس کے نتیجے میں، کہ قرآن میں ایک اور سورہ میں اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پہ کہا گیا کہ تمام مومنوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل سے نہیں ملاؤ، التباس نہیں کرو، چونکہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ جو بحث ہم نے کل شروع کی تھی، اور انشاءاللہ وہ بحث اور آگے جاری رہے گی، کہ جو قرآن نے تعریف کی ہے حق کی، جو امیر المومنین نے حق کی تعریف میں بیان کیا ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام سے یا اپنی پوری زندگی سے حق کو بالکل روشن کر کے، واضح کر کے بیان کر دیا، باطل کے سارے پہلو جو ہے لا کر سامنے رکھ دیے، لیکن اس کے باوجود بھی
لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے، وہ حق و باطل کیوں تمیز نہیں ہو پا رہا ہے؟ اس لیے کہ بیچ میں بہت ہی ایسے ہنرمند لوگ آتے ہیں جو بہت ہی اچھے ہنر کے ذریعے سے آ کر کبھی اپنی قوت زبان کے ذریعے سے، اپنی خطابت کے ذریعے سے، اپنے دیگر ہنر کے ذریعے سے، ابھی نئے نئے ہنر جو آئے ہوئے ہیں، تصویری ہنر، جو زبان کا ہنر ہو، پہلے صرف زبان تھی، آواز کے ہنر سے زیادہ ہوتا تھا، یا ڈرائنگ کے ہنر کے ذریعے سے، ابھی تصویری ہنر جو ہے وہ فلموں کی شکل میں، دیگر چیزوں کی شکل میں، جو ان سب کے ذریعے سے ایک بہت بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے حق و باطل کو اس طرح ملایا جائے۔ ابھی مثلا چینلوں کا ایک بہت ہی، یہ جو میڈیا بہت زیادہ یہ کام کرتا ہے، پہلے اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ میڈیا کا اصلی ترین کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چند حق پیش کر کے بیچ میں اس میں آ کر باطل ملاتا ہے، اور اسی لیے امیر المومنین قول و اہمیت، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کے لیے حق و باطل روشن ہو جائے، چونکہ یہ پوری بشریت کے لیے اگر کہا گیا ہے کہ اگر حق و باطل دونوں الگ الگ ہوتے تو کوئی انسان گمراہ نہ ہوتا، تو پھر ہر انسان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جس انسان کے لیے حق و باطل روشن ہو جائے اور اس کے لیے فرقان واضح ہو جائے، حق و باطل کے درمیان میں فرق، تو پھر اس کے لیے گمراہی نہیں رہ جاتی، اس کے لیے ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے نمونے موجود ہیں کہ جہاں پر آ کر لوگ جو ہے شک کا اسی لیے شکار ہوئے کیونکہ ان کے لیے یہ چیزیں روشن نہیں تھیں، اور اسی لیے وہ مشکل کا شکار ہوئے، اسی لیے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مثلا قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظلم کس نے کیا، ظلم کس کے اوپر ہوا۔ ابھی ہمارے ایک بزرگوار ہیں، ایک بہت ہی اچھا سا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ گئے حجر بن عدی کی قبر پر۔ جناب حجر بن عدی یہ امیر المومنین کے بڑے عظیم صحابی تھے اور مجاہد تھے۔ عدی جو ہے وہ حاتم کے بیٹے تھے، حاتم طائی، وہی جو مشہور حاتم طائی، اس کے بیٹے تھے عدی۔ دیر میں مسلمان ہوئے لیکن بہت ہی پختہ مسلمان ہوئے۔ پہلے تو اب بھاگتے رہے، فرار کرتے رہے اور بچتے رہے اور اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اور جب دیر میں مسلمان ہوئے لیکن یہ کہ پختگی کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ پھر ان کے بیٹے جو ہے وہ حجر بن عدی ہیں، جو بہت ہی مضبوط قسم کے مسلمان تھے اور بہت ہی زیادہ مضبوط حامی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ جنگ صفین میں 3 بیٹے ان کے شہید ہوئے، یہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ 3 بیٹے تھے اور تینوں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہوئے، ایک ہی جنگ میں شہید ہوئے، اور اس کو سبب بنایا کہ اس طرح سے ان کو اکسایا جائے کہ ان کو امیر المومنین سے دور کیا جائے۔ لہذا چونکہ ایک بڑی شخصیت تھی، خود ذاتی طور پر چونکہ ان کے خدمات بہت زیادہ تھے، ان کے جہاد، ان کی کوششیں زیادہ تھیں، خود ذاتاً بھی بہت بڑی شخصیت تھے، پھر ان کے والد، پھر ان کے دادا، چونکہ حاتم طائی بہرحال ہے کہ وہ بھی ایک مشہور نام ہے، رسول اللہ کے پہلے کے یہ کی شخصیت تھی، اور جو اپنے جود و سخاوت کی بنیاد پر ایک نمونہ بن گئے تھے حاتم طائی۔ ان کے یہ پوتے تھے، تو وہ دادا کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے، اور خود بھی اپنے کمالات کی بنیاد پر ایک مشہور شخصیت تھے، اور حاکم شام کی ایک پوری کوشش تھی کہ جتنی بڑی بڑی شخصیتیں ان کو کسی طرح سے اپنے قریب کیا جائے، اور قریب کرنے کے لیے قریب کرنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ امیر المومنین سے دور کیا جائے، امیر المومنین کو تنہا کیا جائے، امیر المومنین کو بے سہارا کیا جائے، شخصیتیں ان کے پاس سے ہٹا دی جائیں۔ لہٰذا یہ کام وہ کرتے رہے، بعد میں یہ کام کیا جاتا رہا، حاکم شام یہ کام کرتا رہا، اور امیر المومنین کے بعد امام حسن السلام کے ساتھ یہی سب سارا رویہ اپنایا، اور لوگوں کو جو ہے مختلف بہانوں سے لالچ دے کر، ڈرا کر، خوفزدہ کر کر، فریب میں ڈال کے، دھوکے میں ڈال کر لوگوں کو امام حسن سے بھی دور کیا کہ جو حالات پیدا ہوئے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا تھوڑا سا، اور یہ اصلی کوشش خود امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں تھی کہ بڑی بڑی شخصیتوں کو امیر المومنین سے دور کیا جائے۔ لہٰذا اس فیلڈ میں جیسے ایک اشارہ کیا کہ باطل پہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں لوگ، حق پہ اتنا خرچ نہیں ہوتا جتنا باطل پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اس فیلڈ میں حاکم شام نے بہت زیادہ خرچ کیا، اصل میں اس کے لیے دولت اس نے آزاد کر رکھی تھی بالکل اس کام کے لیے، کہ یہ لوگوں کو حق سے دور کرنے کے لیے، چونکہ حق کا معیار خود کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ رسول اللہ نے یہ معیار بیان کیا تھا، حق کا معیار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات تھی۔ صاحبان حق کو حق سے دور کیا جائے، اس کے لیے فریب دینا تھا، حق سے دور ہونے کے لیے ان کو باطل کی طرف جانا پڑے گا۔
حق کو اگر کوئی چھوڑ کر جاتا ہے، حق سے کوئی منہ موڑتا ہے تو حتماً پھر وہ باطل کی طرف جائے گا۔ وہ باطل کی طرف کوئی کیوں جائے گا حق کو چھوڑ کر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ حق کے ساتھ چلنا سخت ہے، اس پہ مومنین زیادہ غور کریں۔ حق کے ساتھ چلنے میں سختیاں ہیں، حق کے ساتھ چلنے میں قربانیاں ہیں، حق کے ساتھ چلنے میں سخت منزلوں سے گزرنا چکا، حق آسان نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ چیز بہت سارے لوگوں کے لیے سخت لگنے لگتی ہے کہ سختی میں رہیں گے، وہ سختی کو چھوڑ کر انسان یوں ہی بھاگ نکلتا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو واقعاً حق پر رہنا چاہتے ہیں اور حق پر مرنا چاہتے ہیں اور انجام بھی حق چاہتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو سختیوں کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔ صرف یہ ظاہری سختیاں نہیں، کھانے پینے اور مادی سختیاں نہیں، بلکہ اور بھی بڑی سختیوں کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔ اس کے بہت بڑے بڑے نمونے ہم نے ابھی اپنی تاریخ میں اسی زمانے میں دیکھے، اسی عصری زمانے میں، کہ بہت بڑے بڑے انسانوں نے حق کے لیے بہت بڑی بڑی سختیاں اٹھائی ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ ان سختیوں میں ان کو لذت محسوس کرتی ہے۔ اب جو ان لوگوں نے حق کی حمایت کے درد کی لذت کو نہیں چکھا ہے، وہ بیچارے اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وہ شاید کہیں گے کہ ان کو کیا ہو گیا، پاگل ہیں، دیوانے ہیں، کیا ہے ان کو جیسے وہ انبیاء کو کہتے تھے، جیسے آج انبیاء کی راہ پہ چلنے والوں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ کیا ہے یہ دیوانے ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آتے، ان کو امام خمینی سمجھ میں نہیں آتے، ان کو حسن نصر اللہ جیسے شخصیت سمجھ میں نہیں آتی، ان کو رہبر انقلاب جیسے شخصیت سمجھ میں نہیں آتی، ان کو حزب اللہ سمجھ میں نہیں آتی۔ کہتے ہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کاہے لیے لوگ اپنی نارمل زندگی جی رہے ہیں، لوگ اپنی منفعتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے فائدوں کے لیے حق کو بیچ دے رہے ہیں، حق کو رونت دے رہے ہیں، حق کو پامال کر دے رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو حق کے لیے اپنا سب کچھ پامال کر رہے ہیں؟ حق کے لیے نہیں دیکھتے ہمارے بچے، ہماری لذت، ہمارا آرام، ہمارا نہیں، حق کے لیے صرف سختیاں ہی سختیاں اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو خوب یہ لوگ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، ان کے لیے بہت مشکل ہے ایسے لوگوں کو سمجھنا۔ اور اگر آپ جو سننے والے ہیں ان میں سے کسی کو مشکل آ رہی ہے، دعا کریں کہ وہ حق کی راہ میں سختیوں کی لذت کو محسوس کریں، تب سمجھیں گے کہ مثلا مالک اشتر کیا ہوا کرتے تھے اور عمار یاسر کیا ہوا کرتے تھے، جنہوں نے حق کی راہ میں سختیاں اٹھائیں۔ تب سمجھ میں آئے گا کہ مثلا حبیب نے مظاہر کون تھے، مسلم ابن اوسجہ کون تھے، کس حق کے لیے اتنی بڑی سختی اٹھانے کے لیے اپنا گھر بار، بیوی، بچے سب کچھ چھوڑ کر مقتل میں آ گئے اپنی جان دینے کے لیے۔ نہ بچوں کی فکر، چونکہ ظاہر ہی اپنی جان تو نہیں، بہت سارے پھر اس کے اور اثرات آنے والے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، بلکہ صرف یہ کہ حق باقی رہ جائے۔ اس زمانے کے لوگ سمجھتے تھے ان کو کیا ہو گیا ہے، کیوں یہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں یہ حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں کوفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ایسے انسان ہوں گے کہ جو قیامت تک کے لیے حق کی برتری اور حق کی عزت کا اور حق کی سربلندی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ وہ اس کا انجام نہیں دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اہل حق آج بھی بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن دھیرے دھیرے جو لوگ جن کی آنکھیں کھلتی جاتی ہیں ان کو یہ حقیقتیں بھی سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ لہذا قرآن نے آ کر ان کو منع کیا سختی سے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تعلمون، اور تم جانتے ہوئے یہ کام نہیں کرو۔ کیونکہ یہ بہت ہی دونوں آیتوں میں یہ نقطہ کی طرف اشارہ ہے، وَأَنْتُمْ تعلمون۔ کچھ لوگ وہ جو نادانی میں ایسا کر رہے ہیں ان کے لیے شاید کسی حد تک معافی ہے، صرف اتنا ان کا جرم ہوگا کہ تم نے کوشش کیوں نہیں کی، تم نے جانکاری کیوں نہیں حاصل کی، تم نے اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کی، تم کیوں دھوکے میں پڑے رہے، تم کیوں ایسے مجرم صفت اور بد کردار اور بد عمل لوگوں کے سائے میں زندگی گزارتے رہے اور ان کی اطاعت کرتے رہے اور صاحبان حق کی اطاعت کرنے نہیں آئے۔ ان کا جرم یہ ہے، لیکن ممکن ہے اس میں نادان لوگ ہیں، ممکن ان کو فریب کھائے ہوئے لوگ ہیں، لیکن قرآن یہاں پہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جن کے لیے کہ انتم تعلمون، تم جانتے ہو اور جانتے ہوئے بھی تم حق کو چھپا رہے ہو، جانتے ہوئے فقط اس لیے کہ کہیں ہماری کوئی رسم نہ ٹوٹ جائے، کہیں کوئی ہمارا اپنا نظریہ نہ ٹوٹ جائے، کہیں ہمارے آباء و اجداد کا دین خطرے میں نہ پڑ جائے، اس لیے تم حق کو نہیں بیان کر رہے ہو اور حق کو چھپا رہے ہو۔ بس حق پہ جو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے مقابل میں جو حق کو آگے بیان کریں ان کے لیے سختیاں ہوں گی۔ حجر بن عدی جن کا ذکر کر رہا ہے وہ بھی انہی میں سے تھے۔ حجر بن عدی جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ اگر اپنے 3 بیٹوں کی قربانی پیش کر دی
اور 3 بیٹوں کی قربانی پیش کرنے کے بعد پھر پشیمان نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا، میں جا کے شہید ہو جاتا لیکن میرے بیٹے بچ جاتے، یہ نہیں ہے، خوش ہیں، مطمئن ہیں، اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہے وہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے کہ جب حاکم شام ایسے ہی اپنے خاص لوگوں کو توڑنا چاہ رہا تھا، کبھی دعوت دے کر، کبھی اپنے دسترخوان پہ بلا کر، بہت ہی مفصل بڑا دسترخوان تھا، جا کے کبھی تھیلیاں اور انعام و اکرام دے کر، کبھی انہیں عزت دے کر حجر بن عدی کو بلایا۔ حجر بن عدی اور دوسرے اعتبار سے بھی گئے تھے، کبھی پیغام لے کے جاتے تھے امیر المومنین کا، امیر المومنین کے خاص آدمی تھے، معتبر آدمی تھے، اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ اتنا معتبر ہو جائے کہ وہ حق کا نمائندہ بن کر جائے اور حق کی آواز بن کر جائے لوگوں کے پاس، بہت ہی بڑا مقام ہے کسی انسان کے لیے۔ تو حجر بن عدی جب گئے معاویہ کے دربار میں، جب گئے تو جذباتی اور ایموشنل طریقے سے چھیڑنا چاہا معاویہ نے ایموشنل طریقے سے حجر بن عدی کو دل کو دکھا کر اپنے طرف لانا چاہا، یعنی وہ حق کے جبہے سے اور حق کے میدان سے نکال اپنے دسترخوان کے میدان پر لا کے بٹھانا، اپنے مادیت کے اور امیر المومنین کا مقابل، یا اگر مقابلہ نہ کریں تو کم سے کم امیر المومنین کو چھوڑ دیں، کم سے کم اتنی کوشش ہوتی تھی کہ چھوڑ دیں، کہ ابھی یہ بھی ایک کوشش، اگر مقابل میں نہ آئیں تو کم سے کم چھوڑ دیں۔ جیسے کچھ لوگ ہیں وہ اگر کھل کر آ کر امریکہ اور اسرائیل کی حمایت نہیں کرتے تو کم سے کم حق کو چھوڑ دیں، کم سے کم ولایت کو چھوڑ دیں، ولایت کی تجلی جو ابھی ولایت فقیہ کی شکل میں موجود ہے اس کو چھوڑ دیں، یا اس کے بارے میں صحیح رائے نہ رکھتے ہوں، چھوڑ کے بیٹھ جائیں، کم سے کم اتنا کریں۔ تو یہ آخری ان کی کوشش ہوتی تھی، لہذا اس نے آ کر اس طریقے سے کہا کہ یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ دیکھیں آپ جملے دیکھیں تاریخ کے، یہ تو انصاف نہیں ہوا کہ علی بن ابی طالب کے 3 بیٹے بچ گئے اور تمہارے 3 بیٹے شہید ہو گئے۔ یہ بہت ہی ایموشنل جملہ ہے، بہت ہی حساس جملہ ہے، چونکہ جنگ صفین میں امیر المومنین کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن 3 بیٹے جو بہت جن کا کردار بہت کھل کر سامنے تھا۔ ایک امام حسن اسلام جن کا ذکر پہلے کیا کہ بہت ہی عظیم کردار تھا، اصل جنگ صفین کا اصلی معرکہ جو ہے امام حسن اسلام کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، اور بیچ میدانوں میں جا کر جنگ کیا کرتے تھے، اس حد تک کہ امیر المومنین خود پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اور امام حسن السلام اور محمد حنفیہ جو یہ عمر میں بڑے تھے اور میدان جنگ کے اصلی مجاہدین میں سے تھے، اور بھی دیگر بیٹے تھے وہ بھی میدان جنگ میں جاتے رہے، حتیٰ بہت کم سنی کے عالم میں ابوالفضل عباس بھی روایات کے اعتبار سے جنگ میں گئے، لیکن جو وہاں پر نام تھا کہ یہ جنگ میں بہت زیادہ ظاہری کردار تھا وہ 3 تھا۔ اور ادھر جو ہے حجر بن عدی کے 3 بیٹے وہ سب میدان جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ تو معاویہ نے یہ جملہ کہا اور اس طریقے سے ان کو احساساتی طور پر جو ہے ٹھیس پہنچا کر ان کے دل کو نرم کرنا چاہا، اور امیر المومنین کے خلاف اکسانا چاہا، اور امیر المومنین کے خلاف یعنی حق کے خلاف ان کے دل میں ایک تاریک گوشہ پیدا کرنا چاہا کہ یہ تو انصاف نہیں ہوا کہ علی کے 3 بیٹے بچ گئے اور تمہارے 3 بیٹے شہید ہو گئے۔ یہاں پر جواب کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پر تھوڑی دیر اگر ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو اگر ہمارے لیے اتنا واضح نہیں ہو حق و باطل، اور اگر ہم نے حق کی راہ میں سختیاں اٹھانے کی عادت نہیں کی ہو، تو یہ حربیں بہت ہی کارگر حربیں ہیں، یہ معمولی حربیں نہیں ہیں، ان حربوں سے بہت بڑی بڑی شخصیتیں چلی گئیں۔ اسی زمانے میں دیکھا ہے، موجود ہیں کہ اولاد، داماد، بیٹا، بیٹی، ان ناموں پر تاریخ میں پہلے بھی بہت سارے لوگ ہاتھ سے نکل گئے حق پر ہوتے ہوئے، اور ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہوتے ہوئے وہ بہرحال ان کی زندگی میں انحراف پیدا ہوا، اور حق سے انحراف کا نتیجہ بہرحال اچھا نہیں ہوا کرتا۔ اور یہ چیز ایسی تھی جو ان کو جذباتی کر سکتی تھی اور ان کو احساس دلا سکتی تھی کہ ابھی نہیں، بعد میں سوچتے کہ ہاں ایسا تو ہوا کہ میرے بیٹے سب کے سب نہیں ہیں، سب قبروں میں ہیں، سب خاک کے اندر ہیں، اور امیر المومنین کے 3 بیٹے زندہ ہیں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب امیر المومنین بھی دنیا سے گزر چکے تھے، چونکہ امیر المومنین کے بعد معاویہ کو زیادہ ضرورت تھی کہ امام حسن السلام کو کس طرح کمزور کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے تنہا کس طرح کیا جائے، حتیٰ حکومت لینے کے بعد بھی پوری کوشش تھی کس طرح امام حسن السلام کو تنہا سے تنہا تر کر دیا جائے اور کوئی بھی حامی، کوئی بھی ناصر نہ رہ جائے۔ لیکن چونکہ راہ حق میں
سختیاں اٹھانے والا انسان تھا اور اس کے لیے ساری چیزیں روشن تھی، لہذا جو جواب دیا وہ جواب بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت جواب تھا، اور واقعاً ایک مومن انسان، ایک پاکیزہ انسان اور ایک متقی انسان کے ذہن میں اللہ اس طرح کے جواب ڈالتا ہے، یہ اسی تقویٰ کے نتیجے میں یہ باتیں آتی ہیں۔ لہذا جواب میں کہا کہ نہیں، مجھے اس کا بالکل افسوس نہیں ہے، مجھے اس کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب کے تینوں بیٹے زندہ رہ گئے اور میرے تینوں بیٹے شہید ہو گئے، مجھے تو صرف اس بات کا افسوس ہے کہ علی بن ابی طالب زندہ نہیں رہے اور میں کیوں زندہ ہوں۔ میں زندہ ہوں، میں تیرے سامنے ابھی کھڑا ہوا ہوں، لیکن آج ہمارے درمیان میں علی بن ابی طالب نہیں ہے، آج وہ حق کا معیار نہیں ہے۔ اب یہ وہی انسان اتنی جلدی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جس نے واقعاً حق کو گہرائی سے سمجھا ہوا اور حق کے لیے ہمیشہ تیار رہا ہو۔ جو دھوکے سے حق کے لیے کچھ قربانی دیتا ہے بعد میں پچھتاتا نظر آتا ہے، لیکن جو جان کر، سمجھ کر، پہچان کر حق کے لیے قربانیاں دیتا ہے اس کو بعد میں پھر کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا، وہ فقط قربانی دیتا ہے۔ لہذا انہی حجر بن عدی کے لیے یہ واقعہ مشہور ہے، یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ حق و باطل کا پہچاننا کچھ لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہو رہا تھا کہ کوئی فرد گیا تھا ان کی زیارت کرنے کے لیے، سیریا میں ان کا مقبرہ ہے، اور ابھی داعش نے آ کر اس کو خراب بھی کیا، حجر بن عدی کے مقبرے کو پورا اجاڑ دیا۔ رسول اللہ کے صحابی تھے، یہ محترم صحابی تھے، لیکن بہرحال ان کے لیے نہیں ان کا احترام تھا۔ تو حجر بن عدی کے مقبرے پر گئے تھے، مومنین گئے ہوئے تھے، اہل سنت مومنین بھی آئے ہوئے تھے، زیارت کر رہے تھے۔ تو کچھ لوگ ایسی کاروان میں چلے جاتے، پوچھا کہ بھئی یہ کہاں لے کے آئے زیارت، کہ حجر بن عدی یہ صحابی ہیں، رسول اللہ کے بڑے صحابی ہیں، اور بہت بری طریقے سے شہید کیا گیا تھا، ان کو بھی بعد میں شہید کیا گیا۔ تو پوچھا یہ کون تھے، کہا رسول اللہ کے صحابی تھے۔ کہا پھر ان کے قبر پہ جو یہ لکھا ہوا ہے شہید ہیں، تو کیسے شہید ہوئے؟ کہا کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ کہا کس نے شہید کیا؟ کہا کہ اب یہ ماجرا جو ہے وہ خوبصورت تھوڑا ہے، کہ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ۔ پھر پوچھا ان کا قاتل کون ہے، کس نے شہید کیا؟ کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ وہی مسئلہ ہے کہ یعنی ادھر بھی قاتل کے لیے بھی دعائیں ہیں، مقتول کے لیے دعائیں ہیں، قاتل کو بھی اسی احترام اور تقدس سے یاد کیا جا رہا ہے، مقتول کو بھی اسی احترام اور تقدس سے یاد کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین عالم اسلام کے اتنا بڑا فتنہ بنا امیر المومنین کے زمانے میں، یعنی امت مسلمہ کی اگر نگاہ میں دیکھا جائے تو خلافت چہرم کے زمانے میں اور امام علی علیہ السلام کے زمانے میں اتنا بڑا فتنہ بنا، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان مارے گئے، 70,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، اتنی طولانی جنگ لڑنی پڑی، اتنے بڑے بڑے اصحاب شہید ہوئے، عمار یاسر جیسے اصحاب شہید ہوئے جنگ صفین میں۔ لیکن جب پوچھا جائے کیا کہیں گے؟ عمار یاسر رضی اللہ عنہ، اور سر قاتل کون؟ کہا وہ بھی رضی اللہ عنہ۔ یہ کیوں ہے؟ یہ یہاں پر کسی کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے یا کسی پر طنز نہیں کی جا رہی، یہ در حقیقت مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل یہاں پر ہے کہ جہاں حق اور باطل انسان کے لیے روشن نہیں ہو، یہیں پر آ کر قرآن تعریف بیان کرتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ حق و باطل کی مثال دی کہ حق جو ہے وہ آیت جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو، ابھی بھی شاید فرصت نہیں ہو پا رہی ہے، قرآن صرف آیت پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں چونکہ وقت کم رہ گیا اور آج کے دن کا بھی تھوڑا ذکر کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ رعد میں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا، کہ زمین سے اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اور جب پانی نازل ہوتا ہے تو وادیاں بہہ نکلتی ہیں اور اس میں جو ہے جھاگ آتی ہے۔ یہی قرآن نے مثال دی، اس مثال پہ تھوڑا زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے نقطے ہیں، اور حق و باطل کو پہچاننے کے دونوں کو قرآن نے ایک ہی آیت میں، قرآن نے حق اور باطل دونوں کو بہت ہی خوبصورت انداز سے آگے پہچانوایا ہے۔ اس پر ہمارے بزرگان نے بھی گفتگو کی ہے، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عظیم کتاب، اس میں بھی تفصیل، اس سے بھی استفادہ کیا جائے گا دیگر بزرگان سے، اور جو نقطے ہیں اس میں یعنی واقعی میں بہت اہم نقطے ہیں، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے لیے اتنے مشکل دور میں جو ہے اس طرح حق و باطل مل جائے کہ آج بھی وہ قاتل و مقتول، ظالم و مظلوم، حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہو اور وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہوں۔ آج کا دن بہرحال ایک مبارکباد کا بھی دن ہے، 17 رمضان جو یہ دن گزرا،
یہ بہت ہی عظیم دن اس اعتبار سے ہے کہ تاریخ اسلام کی حق کا پہلا معرکہ، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں آپس میں، یوں ہی مکے میں تھے تب بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا، لیکن باقاعدہ جو جنگ ہوئی ہے وہ جنگ بدر سن 2 ہجری میں، آج ہی 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی، پہلی عالم اسلام کی پہلی جنگ، جو ایک عظیم جنگ ہے جس کو قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں بہت واضح طور پر اس کا ذکر ہوا ہے کہ سورہ آل عمران میں بھی فرصت کا آپ پڑھیں گے، لیکن ہم صرف آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بہت کمزور تھے، تم ناتوان تھے، اذلہ وہی ذلیل سے بنا ہوا ہے، یعنی تم کمزور تھے، تم قوی نہیں تھے۔ عزت کے معنی قوت، طاقت، استحکام، اس کے مقابلے میں ذلت یعنی نرمی اور کمزوری۔ اس وقت جب تم بہت کمزور تھے اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں۔ ہم یہاں پہ بدر کا واقعہ تو نہیں بیان کرتے، واقعہ تقریباً لوگوں کو معلوم ہے، ادھر تقریباً 950 سے زیادہ لوگ اسلحوں سے مسلح لیس، اور ادھر 313 لوگ جس میں بوڑھے، جوان، مہاجرین، کچھ تقریباً 82 مہاجر اور باقی انصار، بھوکے اور پیاسے، اسلحے موجود نہیں، کچھ 16-17 اونٹ، گھوڑے تھوڑے سے، چند تلواریں، اور ان کے مقابل میں، اور یہ بہت بڑا جنگ بدر تاریخ کا بہت بڑا نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی تعداد کو کم دیکھ کر گھبرانے لگتے ہیں۔ یہ ہم اس زمانے میں یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، زیادہ ضرورت ہے ہم اپنے ملک میں، ہندوستان میں، کہ جہاں یہ پہلے بتایا گیا کہ اکثریت کو معیار نہیں بتایا قرآن نے، کہ اکثریت معیار حق نہیں ہے۔ اب معیار حق کی بات تو یہاں پہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگ بڑی تعداد کو دیکھ کر گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، ڈری ہوئی باتیں کرتے ہیں، خوف کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، صرف خوف کی بات نہیں بلکہ بے شرمی کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، چاپلوسی کرنا شروع کرتے ہیں، حکومتوں کی چاپلوسی کرتے ہیں، حکومتوں کے سامنے ذلت کے ساتھ جا کر پیش آتے ہیں، ظالم حاکموں کے پاس جاتے ہیں، چاہے پہلے زمانے کے حاکم رہے ہوں چاہے آج کے زمانے کے حاکم۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نصرت پر بھروسہ نہیں کرتے، اور اللہ کی نصرت پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اپنے ایمان پہ بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شرط ہے کہ اللہ کی نصرت آتی ہی اس وقت ہے جب انسان کے پاس ایمان ہو۔ جنگ بدر میں جس ایمان کے ساتھ گئے تھے وہاں پر اللہ کی نصرت آئی۔ جنگ احد میں بے ایمانی کی، خیانت کی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کیا، یہ خود بہت بڑی بے ایمانی تھی، اللہ کی مدد نہیں آئی، نصرت نہیں آئی۔ لیکن جنگ بدر میں ایمان کے ساتھ گئے تھے، ایمان کی قوت کے ساتھ گئے تھے، 3 گنا سے زیادہ لشکر موجود تھا، مسلح لشکر تھا، ادھر لشکر کمزور تھا، ادھر افراد کم تھے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہاں پر رسول اللہ کہہ رہے تھے کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی جائے؟ اور قرآن کہتا ہے اگر تم تقوی رکھتے ہو، اگر تم صاحبان ایمان ہو، اللہ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ ایک یقینی قرآن ایک تاریخی مسئلہ ہے، یقینی مسئلہ ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہے ہی ہے، لیکن دشمن جو کافر تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ تھوڑے سے لوگ اتنی بڑی تعداد کہاں سے، کتنی جلدی یہ 3 گنا زیادہ لوگ تھوڑی دیر میں شکست کیوں کھا کر بھاگنے لگے؟ کیونکہ ان کو کچھ اور دکھ رہا تھا، ان کو کچھ اور لشکر دکھ رہا تھا، اسے تھوڑا سا 313 کا لشکر نہیں دکھ رہا تھا، یہ اللہ کی مدد تھی۔ اور اللہ نے آخر میں اسی آیت میں 2-3 آیت کے بعد فرمایا کہ وما نصر اللہ، فرمایا کہ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، تم اذلہ تھے، تم ذلیل تھے، اللہ کی ذات عزیز ہے، اللہ کی ذات قوی ہے، اور نصرت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ لہذا فرمایا کہ ومن نصر الا من عند اللہ، نصرت نہیں ہے مگر یہ کہ سوائے یہ کہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی جو العزیز الحکیم، جو عزیز ہے، جو قوت والا ہے، جو اختیار والا ہے، جو صلابت والا ہے، جو ذلت ناپذیر ہے، اور جو حکیم ہے۔ حکیم میں بھی ایک استحکام کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، جو حکمت ہوتی وہی جو اتنی محکم ہو، اتنی مضبوط ہو کہ اس کو توڑا نہ جا سکے۔ تو وہ اللہ کی جو عزیز، جو حکیم ہے، اس کی طرف سے نصرت ہے۔ اور جب انسان کے پاس ایمان ہے اور اس کی طرف سے نصرت ہے تو پھر افراد کی کمی، تعداد کی کمی، لوگوں کی کمی، حالات میں مشکل، یہ کوئی چیز معنی نہیں بنتی۔ اور یہ تاریخ کے نمونے سب بتاتے ہیں، جناب طالوت کی جنگ سے لے کر کے بدر کی جنگ تک، اور بدر کی جنگ کے بعد سے لے کر کے
ابھی اس دور کی جنگ تک، یعنی حزب اللہ کی جنگ تک اور فلسطین کی جنگ تک، قدس کی جنگ تک جو بھی جنگیں ہوئی ہیں، 2008 میں ہوئی ہے، 2006 میں ہوئی ہے، 2008 میں ہوئی ہے، 2014 میں ہوئی ہے، یہ جنگیں ہوئیں جہاں پر ایک طرف قوت ہی قوت، اسلحے ہی اسلحے، ساری پلاننگ سب کچھ، اور دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ کی مدد ہے تو اللہ مدد کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کی اس مدد پر انسان اس وقت بھروسہ کر سکتا ہے جب اس کے لیے ایمان کی دولت ہو. اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اور تمام مومنین کو وہ تقوی، خاص کر اس ماہ رمضان میں وہ تقوی اور وہ ایمان عطا فرمائے کہ جہاں پر ہم خود بھی حق پر مضبوطی سے باقی رہیں اور دوسروں کو بھی حق کی لذت سے آشنا کر سکیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد.